نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حافظ قرآن کے اعزاز اور اکرام کے لیے ہدایہ پیش کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو مال و دولت سے نوازا گیا تو ایک فرشتہ آزمائش کے لیے آیا اور اس نے ان کے سامنے آ کر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی لذیذ آواز میں، اتنی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے کہا ذرا ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لو۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تو میں اپنے لیے کہہ رہا تھا، تم فرمائش کر رہے ہو تو اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ فرمایا جو بکری کا ریوڑ ہے آدھا ریوڑ تمہارا ہو جائے گا۔ تو اس نے اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا۔ پھر دوبارہ کہا کہ ایک دفعہ پھر کہو اللہ۔ اب کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ باقی آدھا ریوڑ بھی دے دوں گا۔ تو پھر اس نے اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، خوب مزے لیے۔ پھر کہا کہ ایک دفعہ پھر لو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ ان بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے، میں چرواہے کے طور پر ان بکریوں کا خیال رکھوں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اس آدمی کا اعزاز اور اکرام کیا جو اللہ کا نام لے رہا تھا۔ تو اسی طرح حافظ قرآن کی تکریم و تعظیم یہ در حقیقت قرآن پاک کی تعظیم ہے، اور قرآن پاک کی تعظیم یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ تو حافظ قرآن کو اگر آپ گھر میں تراویح کے لیے لاتے ہیں تو اس کا خوب اعزاز اور اکرام کریں، اس کی اتنی عزت کریں اور اس کا اتنا خیال رکھیں کہ وہ خوش ہو کر جائے۔ انشاءاللہ وہ خوش ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش کر دیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن کو ہدایہ پیش کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، پہلے زمانے میں حفاظ کرام کی تعداد بہت کم تھی اور مساجد کی تعداد زیادہ تھی، تو اس زمانے کے اندر حافظ قرآن باقاعدہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ کیا کیا دیا جائے گا، مجھے کیا سہولیات ملیں گی، کتنی نقدی ملے گی، کیا کیا ہوگا۔ تو اس زمانے کے علماء کرام نے صاف سیدھا فتویٰ دیا، جو ڈیمانڈ کرے، ڈیمانڈ کرنے والے حافظ قرآن کو نہ رکھا جائے، اور ڈیمانڈ کرنا حرام ہے۔ جیسے ہر آدمی اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دیتا ہے، نقدی دیتا ہے اپنی بیٹی کو، لیکن اگر شوہر یا شوہر کے گھر والے ڈیمانڈ کریں تو شوہر کے گھر والوں کے لیے ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، شوہر کے لیے بھی ڈیمانڈ کرنا حرام ہے۔ تو اسی طرح اگر حافظ قرآن آپ سے باقاعدہ مطالبہ کرتا ہے تو ایسے حافظ کو تو صاف سیدھا چلتا کر دیں، لیکن جو حافظ قرآن آپ کے گھر میں آ کر قرآن سناتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، اس کی اتنی عزت کریں، اس کی اتنی تعظیم کریں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ختم تراویح کے موقع پر یہ ایک رسم ہے، اس لیے اسلام رسوم کا نام نہیں ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ اس سے اس کی ضرورت پوچھیں۔ ظاہر ہے وہ حافظ ہے تو عالم کا کورس کر رہا ہوگا یا کسی اور فیلڈ میں ہوگا، تو آپ جو ہے اس کی ضرورت پوری کریں۔ آپ اس کو جو ہے بائک دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرے۔ ظاہر ہے آپ کے دینی تقاضوں کو اس نے پورا کیا ہے، تو اس کے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ پہلے زمانے میں حفاظ کرام کے یا علماء کرام کے یا اہل علم کے باقاعدہ بیت المال سے وظیفے ہوتے تھے۔ اب وہ تو سسٹم ختم ہو گیا، لیکن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگ حفاظ کرام کا، علماء کرام کا، طلباء کرام کا خوب اعزاز اور اکرام کریں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور حیثیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق ان پر خرچ کریں۔ وقتاً فوقتاً کوئی ہدیہ پیش کر دیا۔ اسی طرح کبھی اپنے گھر میں کوئی خاص دعوت ہوئی، اپنے علاقے کے محلے کے حفاظ کرام کو خصوصی طور پر بلایا جائے۔ انشاءاللہ اگر حافظ قرآن کا اعزاز اور اکرام ہوگا تو اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں دیں گے۔ اس لیے بعض کنجوس لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے شریعت کا سہارا لیتے ہیں
کہ اجرت پر لینا تو جائز نہیں ہے، اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ قرآن کی اجرت پیش کریں؟ قرآن کے ایک حرف کی اجرت کوئی بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن کے ایک حرف پر جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، پوری دنیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم اس کے لیے نہیں دے رہے، بلکہ اس کی عزت و تکریم کے لیے دے رہے، تاکہ یہ حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہوا ہے، اس لیے اس سعادت کو انشاءاللہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے۔ اس حافظ قرآن کی عزت و تکریم کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھے کہ انشاءاللہ یہ آخرت میں میرے لیے سرمایہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ مفتیان کرام کے فتوے جو ہے اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں اور حافظ قرآن کو صاف صاف کہہ دیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے کوئی اعزاز اور اکرام نہیں ہوتا، بس آپ سیدھا سیدھا آئیں، اللہ کے لیے پڑھائیں اور اللہ کے لیے جائیں۔ جب اتنا زیادہ شوق ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح کی ترتیب بنائیں اور پھر حافظ بھی باہر سے لے کر آئیں، تو وہ تو آپ کا مہمان ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا کچھ بھی حق نہیں بنتا، تو پھر اپنے بچوں کو خود حافظ بنائیں اور اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں، یہ ایسی صورت اپنا لیں۔ لیکن بہرحال حافظ قرآن کی خوب تعظیم کی جائے، اور تعظیم صرف منہ سے نہیں اور صرف اچھی طرح سلام کرنے سے نہیں، بلکہ خوب نقدی دے کر، خوب ہدایہ دے کر، خوب عطر وطر دے کر، مٹھائی شٹھائی دے کر خوب اس کا اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ تکریم کریں گے، آپ عزت دیں گے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظ کرام کی عزت و تکریم کی سعادت سے نوازے اور آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ نجات بنائے۔